اسلام آباد میں صبح کی ٹھنڈی اور تازی ہوا نے ایڈونچر کا اشارہ دیا جب خان فیملی نے مری ہلز کی سیر کے لیے اپنی گاڑی کو لوڈ کیا۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع مری نے گرمی کی گرمی سے تازگی بخشنے کا وعدہ کیا۔ بچے علی اور ثنا جوش سے گونج رہے تھے، ان کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ مری کا سفر خوبصورت تھا، گھومتی ہوئی سڑکیں، سرسبز و شاداب وادیوں اور دیودار کے بلند و بالا درختوں کے دلکش نظارے پیش کرتی تھیں۔ جیسے جیسے وہ چڑھے، درجہ حرارت گر گیا اور ہوا ٹھنڈی اور تازہ تر ہو گئی۔ بچوں نے بدلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر کار کی کھڑکیوں سے اپنے چہرے نکالے۔ پہنچنے پر انہوں نے ایک دلکش پہاڑی کاٹیج میں قیام کیا۔ یہ ایک عجیب لکڑی کا ڈھانچہ تھا جس میں ایک بڑا برآمدہ تھا جس سے پہاڑوں کی خوبصورت نظارے تھے۔ کاٹیج گھر سے دور ایک گھر کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اس کے دیہاتی دلکشی نے ارد گرد کے قدرتی حسن میں اضافہ کیا تھا۔ ان کا پہلا پڑاؤ مال روڈ تھا جو کہ مری کا ہلچل والا دل ہے۔ یہ سرگرمی کے ساتھ زندہ تھا۔ رنگین دستکاری فروخت کرنے والی دکانیں، چائے کے بھاپ دینے والے کپ پیش کرنے والے آرام دہ کیفے اور گلیوں میں بھنے ہوئے مکئی اور مسالہ دار نمکین پیش کرنے والے دکاندار۔ علی اور ثنا متحرک ماحول کے سحر میں مبتلا تھے۔ ان کے ہاتھ اپنے والدین کی طرف کھینچ رہے تھے، ہر کونے کو تلاش کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں دلکش لنچ کے بعد فیملی پنڈی پوائنٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے ایک سنسنی خیز چیئر لفٹ کی سواری کی، درختوں کی چوٹیوں سے اوپر اٹھتے ہوئے۔ بچے خوشی سے چیخ رہے تھے، ان کی ہنسی ہوا کے ساتھ مل رہی تھی۔ اوپر سے منظر حیرت انگیز تھا، نیلے آسمان کے نیچے ایک نہ ختم ہونے والے سبز قالین میں پہاڑیاں لڑک رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مری کے سب سے اونچے مقام کشمیر پوائنٹ پر قدم رکھا۔ یہ منظر جادوئی سے کم نہیں تھا۔ جہاں تک آنکھ نظر آتی تھی دھند سے پوش پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک گھاس کی ڈھلوان پر بیٹھ گئے، سکون اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔ ثنا نے جنگلی پھولوں کو توڑ کر ایک چھوٹا گلدستہ بنایا، جبکہ علی نے دوربین کے ذریعے دور کی چوٹیوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ شام ڈھلتے ہی گھر والے اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ چمنی گرم جوشی سے پھٹ پڑی اور ایک آرام دہ رات کے کھانے کے لیے ادھر ادھر جمع ہوئے۔ فرح، ان کی والدہ، اپنی مشہور چکن کڑی کا ایک برتن ساتھ لائی تھی اور انہوں نے نان کے ساتھ گھر کے بنائے ہوئے کھانے کا لطف اٹھایا، کہانیاں اور ہنسی بانٹی۔ مری میں رات پرسکون تھی۔ صاف پہاڑی آسمان پر چمکتے ستارے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں دیودار کی خوشبو آتی تھی اور خاندان کمبل کے نیچے لیٹے بورڈ گیمز کھیل رہے تھے اور گرم کوکو پی رہے تھے۔ بچے دن بھر کی مہم جوئی سے تھکے ہوئے جلد ہی سونے کے لیے چلے گئے۔ ان کے خواب پہاڑوں کے جادو سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے کہ خان خاندان اپنے آرام دہ کاٹیج میں پڑا تھا، وہ جانتے تھے کہ مری ہلز کا یہ سفر ایک ایسی یاد ہے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔